مٹھائی لا لیا آپ نے؟ لانا ہی تھا اگر توفتاً تو تھوڑی سی لے آتے، اتنا ٹوکرا بھر مٹھائی؟ کہا حضور گھر کے بچے اور گھر کی خواتین احباب کھائیں گے، اور تحفہ قبول کرنا تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب ان کے جو ہے چہیتے چاہنے والے وہ سیٹھ صاحب نے ایسا کہا، جو محبت کرتے تھے اعلیٰ حضرت سے، تو اعلیٰ حضرت نے قبول فرما لیا۔ اپنے نوکر کو آواز دی، خادم کو، جائیے اس ٹوکرے کو اندر رکھ دیجیے۔ خادم صاحب آئے، ٹوکرا اٹھایا، اندر رکھ دیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس سیٹھ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فرمائیے آپ کا کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور کہاں خیریت ہے، بڑی پریشانی ہے، کاروبار بڑا ٹھنڈے چل رہے ہیں، بڑی تکلیف ہے، نقصان ہو رہا ہے، حضور کچھ تعویذ عطا فرما دیجیے، کچھ تعویذ دے دیجیے۔ اعلیٰ حضرت اپنے خادم کو آواز دیتے ہیں، باہر آئیے، ٹوکرا باہر لاؤ۔ کہا یہ لیجیے ٹوکرا۔ کہا حضور، کہا نہیں، احمد رضا مٹھائی کے وقت تعویذ نہیں بیچتا ہے، آپ کو اگر تعویذ ہی لینا تو اس کی رشوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا حضور میرا وہ مطلب نہیں۔ فرمایا بالکل نہیں، اسے لے جائیے، اور جب اگلی بار آپ آئے تو اسی وقت آئیے گا کہ جب اس طرح کی کوئی رشوت ساتھ میں نہ ہو۔ حالات کی شان یہ تھی کہ اگر تعویذ لینے کوئی آیا تو اجرت لینا تو بہت دور کی بات، مٹھائی قبول نہیں کرتے تھے، اور یہ تسبیح لے کے اس لیے بیٹھتے تھے کہ آتا جا پھنستا جا۔ اب میں خود بتا دوں تھانوی صاحب کے جملے میں نہیں کہتا بھائی، میرا ایک جملہ نہیں ہے، چنانچہ یہ افادات الیومیہ کی پہلی جلد ہے، ابھی تک آپ دوسری جلد کو ملاحظہ کر رہے تھے، اب دوسری یہ پہلی جلد کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس کا نام ملفوظات حکیم الامت الافادات الیومیہ، اس میں تھانوی صاحب خود کیا فرماتے ذرا سن لیجئے۔ اس کتاب کا جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 252 قسط نمبر 2 ملفوظ نمبر 511۔ مولانا تھانوی صاحب کہتے ہیں میری ساری عمر مفت خوری میں کٹی، پہلے جملہ یہ، میری ساری عمر مفت خوری میں کٹی ہے، پہلے تو باپ کی کمائی کھائی، بس بیچ میں بہت تھوڑے دنوں تنخواہ پہ گزر ہوا، پھر اس کے بعد سے پھر وہی سلسلہ مفت خوری کا جاری ہے، یعنی مدت سے نذرانوں پر گزر ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نہ کمانا، کھانا کھانے کو بھی دونوں وقت ملتا ہے۔ تو ان کی پوری عمر کائے پہ گزری؟ مفت خوری میں، پہلے باپ کی کمائی کھائے، پھر اس کے بعد کیا کیا، کچھ دن تھوڑے دن کاروبار کیا، وہ بھی چھوڑ دیا، اب نذرانوں پہ پل رہے ہیں، تو تسبیح لے کے بیٹھے اس لیے کہ لوگ پھنستے جائیں، نذرانے دیتے جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہے کہ تعویذ اگر لینا ہے تو ویسے ہی آئیے، اگر مٹھائی بھی لائے تو وہ بھی نہیں چلتی۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اور اعلیٰ حضرت دنیا داروں سے کتنے بیزار تھے۔ مولانا حسنین میاں آپ کے بھتیجے ایک مرتبہ ایک صاحب کو لاتے ہیں جو اس وقت اس زمانے میں انگریزوں کے دور تھا، اور غالباً ڈپٹی کلیکٹر تھے، وہ مسلم تھے اور سید زادے تھے۔ تو اب ڈپٹی کلیکٹر کیسا رہتا ہے، کلین شیو، پینٹ شرٹ، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اسی انداز میں آئے وہ، اعلیٰ حضرت کتاب لکھنے میں مصروف تھے۔ مولانا حسنین میاں کہتے حضور یہ بڑی دور سے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ لکھتے لکھتے پرانے یہ بھی نہیں کہتے بیٹھ جاؤ، دیکھیں انداز اعلیٰ حضرت کا، نظر اٹھا کے دیکھا کہا مولانا حسین میاں کہتے حضور یہ ہمارے شہر کے ڈپٹی کلیکٹر ہے، دیکھا اچھا یہ لکھنے میں مصروف، یعنی کوئی آپ کے گھر ڈپٹی کلیکٹر آ جائے، پتہ نہیں تھانوی صاحب کیا آ جاتے تو پتہ نہیں کیا کرتے ہو، اور تسبیح لے کے اس کو تسبیح گلے میں پہنا دیتے، یہ تو پوری طرح پھنس جا، کیونکہ ہے ہی میرے پاس یہ چال، تسبیح کا نام ہی میں نے چال رکھا ہے، آ جا پوری طرح پھنس جا۔ مگر اعلیٰ حضرت کی بے نیازی دیکھیے دنیا داروں سے، کتنی بے نیازی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا کلیکٹر ہوں گا اپنے گھر کا، مجھے کیا لینا دینا ہے۔ اب مولانا حسین کہتے ہیں حضور یہ ڈپٹی کلیکٹر ہے، یہ بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے، کہا ہوں گی ہماری بلا سے۔ کہتے حضور یہ سید زادے بھی ہے، اب جیسی سنا سید زادے قلم رکھ دی امام نے، کھڑے ہو گئے ادب سے، کہا حسنین میاں فضول باتیں کرتے ہو، اصل بات اب بتا رہے ہو، پہلے کیوں نہیں کہا یہ سید زادے ہے، آل رسول ہے۔ تو وہ کہتے حضور بڑا تعجب ہے کہ آپ ہماری عہدے سے مروب نہ ہوئے۔ فرمایا آپ تو ڈپٹی کلیکٹر ہے، اگر ملکہ وکٹوریا بھی آ جاتی تو احمد رضا کے پاس یہی بے نیازی ہوتی۔ ہمیں دنیا داروں سے کیا کرا، آپ کو رسول اللہ سے نسبت ہے، ہاں اس نسبت کا احترام ہے۔ تو یہ بے نیازی تھی، اور وہی بے نیازی آپ کے شہزادے مفتی اعظم میں آئی کہ جب آپ نے فتویٰ دیا نسبندی کے حرام ہونے پر، اندرا گاندھی خود بریلی پہنچتی ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ میں اس دنیا دار، آپ نے سنا ہے واقعہ، آپ نے سخت جملے کے ساتھ فرمایا کہ میں اس دنیا کی اس فلاں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا، ورنہ پردھان منتری کسی کے دروازے پہ آ جائے ارے وہ تو بچ جائے،
اور حالت کی شان بے نیازی میں بتاؤں، نواب نان پارا ایک شہر تھا، اس کے نواب صاحب تھے، ان کو شعر شاعری سننے کا بڑا شوق تھا نان پارا کے نواب صاحب کو. شعرا جاتے اور ان کی تعریف میں قصیدے لکھتے اور انعام و اکرام سے نوازے جاتے. ان کے کانوں تک اعلیٰ حضرت کے کچھ نعتیہ کلام پہنچے تو جب ادب دیکھا، علم کی گہرائی دیکھی، بڑے متاثر ہوئے. اپنے وزیر کو بھیجا، کہا جاؤ، اب تک بڑے بڑے شعراء نے ہمارے شان میں قصیدے کہے، یہ تو سب چاپلوس تھے. مولانا احمد رضا کے قلم میں بڑی پختگی ہے، ان کا ادب بڑا گہرا ہے، جائیے اور ان سے ہماری شان میں کچھ قصیدہ لکھوا لائیے. وہ وزیر صاحب آتے ہیں نان پارا کے نواب صاحب کے، کہتے ہیں کہ نان پارا کے نواب کا میں وزیر اعظم ہوں، اور نواب صاحب نے کہا ہے کہ آپ قصیدہ لکھ دیجئے، اگر آپ نے کوئی اچھا قصیدہ ان کی شان میں لکھ دیا، دولت اور سے انبار سے نواز دیے جائیں گے، آپ کو سونے اور چاندی میں تول دیا جائے گا. نواب صاحب کی دریائے سخاوت بہت بلند و بالا ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم بلایا، کاغذ بلایا، اور اس کے بعد قصیدہ نہیں لکھتے، ایک شعر لکھتے ہیں، بڑا مشہور ہے وہ نعت کا شعر. شعر کیا لکھتے ہیں؟ کروں مدحا اہل دول رضا. اہل دول کہتے ہیں دنیا دار. کروں مدحا یعنی تعریف، میں دنیا داروں کی تعریف کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان میں. یہاں دو لفظوں میں استعمال کیا، پارہ نان پارہ کے تو نواب تھے، تو کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کرنا کوئی میرا دین و ایمان ہے، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، ان کا گدا ہوں، میری زندگی ان کی تعریف کے لیے وقف ہے، ان دنیا داروں کی تعریف کے لیے نہیں ہے. اور نان پارہ دو معنی استعمال کیا، جیسے میں نے عرض کیا، نان کے معنی ہوتے روٹی، اور پارہ یعنی روٹی کا ٹکڑا. تو کیا میں روٹی کے ٹکڑوں پہ سودا کرنے والا ہوں؟ ہرگز نہیں. تو یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان تھی کہ دنیا دار جھکے چلے آتے تھے، مگر احمد رضا اپنے قدموں کی ٹھوکروں سے ان کو دور کر دیا کرتے تھے. اور یہ صاحب دنیا داروں کو بلانے کے لیے تسبیح لے کے بیٹھے آتے تھے، کہتے یہ جال ہے، آتا جا ہنستا جا. اب بتائیے کون ہے مجدد؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ. میں کسی فرقے کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، حوالوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. ایک حوالہ بھی اگر غلط ثابت ہو تو آپ مجھے مجرم ٹھہرائیے، جہاں چاہیے آپ حوالے کی تصدیق کر لیجئے. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر کی کتابیں ہیں، آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے، یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے. جب یہ کیریکٹر اور یہ کردار تمہارے گھر کے دیکھنے والوں نے خود لکھا ہے تو بڑی شرم آنی چاہیے لکھتے ہوئے کہ مولانا تھانوی کے علم کا لیول یہ تھا کہ ایک پلے میں ان کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں پورے علماء کا. تو تھانوی صاحب کا علم بھاری ہوگا. معلوم یہ ہے کہ پوری عمر ان کی مفت کھوری میں گزری ہے. اب ایک اور حوالہ میں بتا دیتا ہوں، یہ ہے کمالات اشرفیہ. اس میں کمال کر دیا مولانا تھانوی صاحب نے. اس کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ. اشرف علی تھانوی نام تھا نا ان کا، انہی کے نام کی نسبت سے لکھا گیا ہے کمالات اشرفیہ. اس کتاب کے لکھنے والے مولانا تھانوی کے خاص شاگرد اور خلیفہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہ آبادی، خلیفہ حکیم الامت. حکیم الامت تھانوی صاحب کا لقب ہے. چنانچہ کمالات اشرفیہ کا صفحہ نمبر 378 ہے. کہتے ہیں دعوت اور ہدیے میں، ہدیہ یعنی کوئی تحفہ. ابھی اعلیٰ حضرت کے تحفہ دینے کا دیکھ لیے، مٹھائی آئی تو واپس. نان پارا کے نواب صاحب رقم دینا چاہتے ہیں، نہیں چاہیے. کلیکٹر آتا ہے، کوئی غرض نہیں. مگر تھانوی صاحب کا عالم کیا ہے دیوبند کے مجدد کا؟ کہتے دعوت اور ہدیے میں میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا، کیونکہ میں متقی نہیں. خود ہی لکھ رہے ہیں بھائی. میں ہدیہ کوئی دیتا ہے تو لے لیتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا حرام کا لایا کہ حلال کا لایا. رکھ لو، کیونکہ اپنے پاس جال ہے، آتا جا پھنستا جا. تو میں حرام و حلال کو دعوت میں بھی نہیں دیکھتا. کسی کے یہاں بھی دعوت ہو میں چلا جاتا ہوں، کھا کے آ جاتا ہوں. اور ہدیے میں بھی نہیں دیکھتا. کیوں؟ کیونکہ میں متقی نہیں ہوں. اب وہ تو بیچارے تھانوی صاحب میں اتنی صداقت، اب تھانوی صاحب تو جھوٹ نہیں کہیں گے اپنے بارے میں، ان میں تقویٰ نہیں تھا. اور جو جھوٹ کا ہے وہ مجدد نہیں ہوتا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. وہ کہتے ہیں میں متقی نہیں، جو متقی نہ ہو وہ مجدد نہیں ہوتا. اور اگر آپ کہیں نہیں وہ متقی تھے تو پھر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہے تو وہ بھی مجدد نہیں ہوتا. تب بڑا مسئلہ ہے. سانپ کے منہ میں چھچندر ہے، اگلے تو تکلیف مرتا ہے، نہ اگلے تو مرتا ہے. اب آپ ہی کو نگلنا ہے اور آپ ہی کو اگلنا ہے. اب آپ ہی دیکھیں دیوبند کے حضرات، اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ تھانوی صاحب کا عالم تھا. اب اس کے بعد آئیے کہ یہ ہدیے میں کیوں نہیں کرتے تھے اور اس کا سبب کیا تھا. اس کے لیے میں ایک بہترین حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. الافادات الیومیہ کا دوسرا حصہ، دوسری جلد. اس کے اندر مولانا تھانوی صاحب نے اپنے اور اپنے بزرگوں کا ایک بہت پیارا نظریہ بتایا ہے کہ اصل میں ہم یہ سب کیوں نہیں کرتے. اس کی وجہ سن لیجئے، انہی کی زبانیں سن لیجئے.
میں صفحہ نمبر بتا دوں اس کا 526، جلد نمبر 2، قسط نمبر 5 اور ملفوظ نمبر 9393۔ اس پر مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے۔ دیوبند کے ایک بزرگ تھے مولانا غوث علی شاہ صاحب، بڑے حکیم تھے، بڑے ظریف تھے۔ ان کے سامنے دوسرے کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی اور عاقبت بخیر۔ عاقبت کہتے ہیں آخرت کو، یعنی ایمان سلامت رہے۔ تھانوی صاحب نے ایک کو دعا دے دی کسی شخص کو ان کے سامنے، غوث علی صاحب کے جو دیوبند کے عالم تھے، دیوبند کے بزرگ تھے، کہا ایمان تمہارا سلامت رہے اور آخرت تمہاری بخیر ہو، یعنی اچھی ہو جائے، آخرت سنور جائے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، یعنی مولوی غوث علی صاحب نے پوچھا، بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے؟ یعنی ایمان کی اور آخرت کی حقیقت بھی معلوم ہے جو دعا دے دی تم نے؟ عرض کیا آپ ہی فرمائیے۔ اس پر فرمایا کہ ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے۔ ایمان کی سلامتی کیا ہے؟ کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے، اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جایا کرے، بس یہی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہے دیوبند کا دین، یہ ہے تھانوی صاحب کے بزرگوں کا دین۔ تھانوی نے اپنے بزرگ صاحب سے یہی دیا تھا کہ جناب ایمان کی سلامتی ہے کہ پیٹ بھر کے روٹی ملے، اور عاقبت بخیر یہ کہ کھل کر پاخانہ ہو جائے، یہی بڑی نعمت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ تو اسی وجہ سے پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے ایک وصیت لکھ دی وصایا شریف میں کہ میری فاتحہ میں یہ کھانے رکھے جائے، تو آج تک تانے دیے جاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے فاتحہ میں غریبوں کو دیا جائے، نہ کہ جھڑک کر عزت کے ساتھ بٹھا کر خبردار اغنیاء امیروں اور پیسے والوں کو نہ کھلایا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت جو نعمتیں غریبوں کے لیے انتظام کر کے گئے اس پہ تو ان کو اعتراض ہے، اور یہ کھل کر جو پاخانے، کھل کر کھانا، ٹھوس کر جال لے کے بیٹھنا، یہ باتیں ان کی نظروں سے نہیں گزرتی۔ اب بدنام کرتے ہیں کہ بریلی مکتب فکر کھاؤ کھداڑ علماء کا ہے۔ ارے اپنے گھر دیکھو، ہمیں نام دیا انہوں نے حلوہ خور مولوی۔ ارے آپ دیکھو آپ کے مولویوں کا کیا حال ہے، ہمارے مولوی کا نہیں ہے۔ اور اگر اس پر بات کرنی ہو تو بالکل چیلنج ہے، جب چاہے بازو سے بازو ملا کر بیٹھ جائے اور دیکھ لے کس کے مولوی کتنے حلوہ خور ہیں اور کتنے کھانے والے کھاؤ کھداڑ لوگ ہیں۔ ارے ہم لوگوں کے ہاں نیاز اس لیے ہے، عالموں نے اس لیے نہیں رکھی نیاز، ہم تو غریب پرور ہے، ہمارا فرقہ غریبوں کو کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے۔ تم بخیل کنجوس نہ خود کھاتے ہو نہ دوسروں کو کھلاتے ہو، سعودیہ کی ریالوں پہ پلتے ہو اور الزام ہم پر دیتے ہو۔ تو بہرحال یہ ان کے عالم تھے کہ پیٹ بھر کھانا مل جائے، مگر اعلیٰ حضرت اور حرام حلال دیکھتے نہیں تھے۔ مگر اعلیٰ حضرت حرام و حلال کتنا دیکھتے تھے آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مسجد کے اندر مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں۔ مٹی کا تیل کیوں؟ مٹی کے تیل میں بو ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسجد میں بو والی چیز لے کر داخل نہ ہو، پیاز کچے نہ کھا کے جاؤ، کچا لہسن نہ کھایا کرو کہ اس بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، حدیث پاک ہے۔ اب مٹی کے تیل میں بھی بو ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی مسجد میں ان کے خادم نے ایک ایسا چراغ جس میں مٹی کا تیل استعمال ہوتا وہ چراغ روشن کر دیا۔ اب عموماً وہ چراغ ایسے تھے جس میں مٹی کے ہی تیل ڈالے جاتے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے اہتمام اور یہ بالکل تاکید فرمائی تھی کہ ہماری مسجد میں مٹی کے چراغ نہ جلائے جائے بلکہ کھانے کے تیل کے چراغ روشن ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت مسجد میں داخل ہوئے، رمضان کا مہینہ ہے، جیسے آپ داخل ہوئے دیکھا کہ چراغ روشن ہے، اپنے خادم کو آواز دی، فرمایا کہ میاں کیا تمہیں نہیں معلوم ہمارا فتویٰ کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا جائز نہیں، آپ نے چراغ کیوں جلایا؟ تو وہ خادم عرض کرتے حضور یہ چراغ بظاہر وہ ہے جس میں مٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے، اس میں نے کھانے کا ہی تیل ڈالا ہے، مٹی کا تیل نہیں ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بدگمانی ہو سکتی ہے، آپ نے مجھے بتا دیا، مجھے معلوم ہو گیا، لیکن اگر کوئی اس مسجد کے قریب سے گزرے گا تو وہ دیکھ کر کہیں گا کہ مولانا احمد اللہ فتویٰ تو دیتے ہیں ناجائز کا اور خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کیجئے کہ یہاں کھڑے رہیے اور ہر آنے جانے والے کو بتاتے جائیے، تنبیہ کرتے رہیے، ان کو آگاہ کرتے رہیے کہ یہ چراغ جو ہے مٹی والا ہے لیکن تیل کھانے کا ہے، اگر آپ یہ کر سکتے تو پھر جلائیے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے سے ہوگا نہیں، گئے وہ جا کے انہوں نے چراغ بدل دیا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت جو اتنا بھی برداشت نہ کرے اس کے تقوی کی بلندی کا کیا عالم ہوگا، اور ان کے تقوی ہے حرام و حلال دیکھتا ہی نہیں ہوں میں۔ ارے آپ کیوں دیکھے، یہ تو توفیق الہی ہے، جس کو توفیق الہی ہوتی ہے وہی حرام و حلال دیکھتا ہے، اور جس کو توفیق نہ ہو وہ سب کھاتا ہے۔ تو یہ مولانا تھانوی صاحب کا عالم ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ان کے خوخاری کھانے پینے کا ایک مشغلہ بتاؤں۔ آئیے کتاب میں دکھاتا ہوں آپ کو، افادات الیومیہ کی پہلی جلد، یہ افادات الیومیہ تھانوی صاحب کی ملفوظات پہلی جلد، اور میں بار بار بتا چکا ہوں کہاں سے چھپی، کس نے لکھا، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 255
قسط نمبر 2، ملفوظ نمبر 515، جلد نمبر 1، کتاب کا نام افادات الیومیہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ملفوظات۔ تھانوی صاحب اپنی ایک دعوت کا ذکر کرتے ہیں۔ دعوت میں گیا مولانا تھانوی صاحب، کہتے ہیں کہ مولوی محمد عمر صاحب مرحوم، ایک شخص نے میری اور ان کی دعوت کی۔ مولوی صاحب کو جگر کا عارضہ، جگر کی بیماری تھی، ان کو جگر کمزور تھا ان کا۔ اس بھلے مانس نے چاول پکوائے، تو وہ جس نے دعوت کی غریب تھا بیچارہ، اس نے چاول پکوا دیے، وہ بھی کھانے کے قابل نہیں۔ جب کھانے بیٹھے میں نے میزبان سے کہا کچھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ تو کھانے کے قابل نہیں، اب کیا کھائیں؟ اور جب تم کو چاول پکانا نہیں آتا تو کیوں پکایا؟ سیدھی دال روٹی کیوں نہ پکائی؟ کہیں سے روٹی لاؤ۔ کہا روٹی تو نہیں پکائی۔ میں نے کہا ہم نہیں جانتے، یہ تھانوی صاحب کا لب و لہجہ ہے، ابھی روٹی کیوں نہیں پکایا؟ وہ تو نہیں پکایا، غریب آدمی، اس زمانے میں گیہوں مہنگا ہوتا ہوں گا، چاول پکا دیے بیچارے نے، تو اب کیا کہتے ہیں؟ نہیں پکائی تو مانگ کر لاؤ۔ تو کہتے ہیں سیدھی ساری دال کیوں نہیں پکائی؟ کہیں سے روٹی لاؤ۔ کہا کہ روٹی تو نہیں پکائی۔ میں نے کہا ہم نہیں جانتے، جب دعوت کی ہے تو کھلاؤ، اور کہیں سے کھلاؤ، بھوکے تھوڑی جائیں گے۔ کتنی زبردستی کی دعوت ہو رہی ہے تھانوی صاحب کی، بھوکے تھوڑی ہی جائیں گے اور کھائیں گے روٹی۔ کہا کہ روٹی کہاں سے لاؤں؟ اس کے بعد تھی نہیں بیچارے غریب کے پاس، کہا روٹی لاؤں کہاں سے؟ میں نے کہا گھر نہیں ہے تو محلے سے مانگ کر لاؤ۔ اچھے خاصے آدمی کو بھکاری بنا دیا۔ یہ ہے حکیم الامت، اور الزام ہے بریلوی حلوہ خور۔ ابے تم کتنے روٹی خور ہو، بھیک منگ منگ کے کھاتے ہو۔ ہم تو اپنے پیسوں کا پکاتے اور غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، نیاز ہم اپنے پیسوں سے کرتے ہیں، تم سے مانگنے نہیں آتے۔ اور کیوں نہیں آتے؟ ہمارا امام بول چکا نیاز میں وہابی کا پیسہ نہیں چلتا، تو ہمارا اپنا خون پسینے کی کمائی، حلال کمائی ہم نیاز میں استعمال کرتے۔ ہمارے ہاں نیاز و نظر میں حرام کی بھی کمائی نہیں چلتی، تو ہم تو اپنا پیسہ صرف کرتے، خود بھی کھاتے، خود دوسروں کو بھی کھلاتے، یہ بھیک منگواتے ہیں۔ اب آگے سنیے کیا کہتے ہیں۔ تو کہا کہ گھر میں نہیں تو محلے سے مانگ کر لاؤ۔ گیا مصیبت کا مارا، دال روٹی لایا، خوب پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ میں نے مولوی محمد عمر سے بھی روٹی کھانے کو کہا، وہ نہیں کھا رہے تھے، مگر وہ بہت خلیق تھے، نرم مزاج تھے، یہ خوب کھاتا۔ کہنے لگے اس کی دل شکنی ہوں گی۔ اب یہ مانگ کے لایا بیچارہ، اس کا دل ٹوٹ رہا ہوں گا، دل شکنی یعنی دل ٹوٹنا۔ کہنے لگے اس کی دل شکنی ہوں گی۔ میں نے کہا ہماری جو شکم شکنی ہوں گی، اس کا کیا؟ اس کا سوچیں گے تو اپنے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ تو یہ تھانوی صاحب کی دعوت ہے بھائی۔ مگر اعلیٰ حضرت کی میں دعوت بتاؤں، 2 دعوتیں بتاؤں گا اعلیٰ حضرت۔ تو مولانا حسین میاں علیہ رحمہ جو آپ کے سگے بھتیجے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کسی نے ایک اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، تو ایک کم عمر بچہ آتا ہے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، اب بے تکلفی کے ساتھ۔ دیکھو اعلیٰ حضرت کا کتنی خوش مزاجی کا عالم تھا کہ بچے بھی بے تکلف گفتگو کیا کرتے تھے۔ بے تکلفی کے ساتھ آتا اور کہتا ہے کہ میری بوا نے آپ کی دعوت کی۔ اس زمانے میں ماں کو بوا بھی کہتے تھے، جو یہ بھی ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی میری ماں نے آپ کو دعوت رکھا ہے، آپ کی دعوت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرایا، فرمایا صاحبزادے ہمیں کیا کھلاؤں گے وہاں پر؟ اب اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ بریانی کھانا ہے، کوفتے کھانا ہے، دیکھیے انداز حالت کا بچے سے۔ تو مولانا حسین میاں فرماتے ہیں کہ اس نے دامن سمیٹا ہوا تھا اور اسی میں کچھ چیز تھی، تو اس نے نکالا، ماش کی دال تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، اڑد کی دال کہتے ہیں۔ تو اس نے ماش کی دال رکھی ہوئی تھی، کہا کہ دال کھلائیں گے، اور اس میں مرچیاں تھیں، یہ کھلائیں گے ہم آپ کو۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرائے، فرمایا ہم آپ کی دعوت میں ضرور آئیں گے۔ اور عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کو تیز چلتا نہیں تھا، تیز آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، بہت کم مرچ، ہلکی سی مرچی ڈال دی جاتی تھی، وہی کھایا کرتے تھے۔ اپنے اس عالم سے، وہ شاگرد سے جن کا نام کے لیے میں نے کتاب کھولی ہے، تو ان سے کہا انہوں نے کہ ان سے پتہ، ہاں مولانا کفایت، حاجی کفایت اللہ صاحب آپ کے خادم تھے، حاجی کفایت اللہ صاحب سے فرماتے ہیں کہ اس بچے کا پتہ پوچھ لیجیے۔ اب انہوں نے پوچھ لیا، اب وہ تو چلے گیا بچہ۔ حاجی کفایت اللہ نے سوچا اعلیٰ حضرت نے بچے سے دل لگی کی کائی کی دعوت، مگر اعلیٰ حضرت جب دوسرا دن آیا تو بالکل کپڑے وغیرہ بدل کے ایسے ہی تیار ہوئے جیسے دعوت کے لیے تیار ہوا جاتا ہے۔ حاجی کفایت اللہ سے فرماتے ہیں کہ چلیے دعوت میں۔ کہا حضور کہا آپ نے پتہ نہیں لیا اس بچے سے؟ کہا پتہ تو لے لیا تھا۔ فرمایا پھر چلیے۔ پہنچتے، غریب کا گھر ہے وہ، اور جھوپڑا ایک ہی کمرے کا مکان، اور اس جھوپڑے کے سامنے ایک چھپڑ 3 کا ڈلا ہوا ہے۔
آپ گھر کے پاس گئے، بلند آواز سے سلام کیا، گھر میں خاتون کی آواز آتی ہے، جواب دیتی ہے اور کہتی ہے حضور میں پردہ دار خاتون ہوں، آپ یہیں چھپر کے پاس تشریف رکھیے، کمرہ ایک ہی ہے۔